أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل رسوله بالهدى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر مجلس، شیخ طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت کے شہزادہ ذیشان حضرت صاحبزادہ محمد آصف محمدی سیفی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے کرم فرما و مہربان شیخ طریقت حضرت ڈاکٹر کرنل محمد سرفراز احمد صاحب فیضی دامت برکاتہ العالیہ اور آج کی اس محفل کے میزبان اور روح رواں میرے کرم فرما و مہربان حضرت پیر طریقت محمد ظفر عباس صاحب محمدی سیفی اور حضرت کے دیگر شہزادے بھی ماشاءاللہ جلوہ فگن ہیں، آج ان کی زیارت کا بھی شرف ملا، اور یہ خوبصورت اور باوقار محفل، یہ شاندار اور جاندار محفل، ابھی آپ نے روح پرور منظر دیکھا ہوگا دستار بندی کا، علماء کرام کی، حفاظ قرآن کی، اور الحمدللہ مزید تسکین بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ یہ علم کے اجالے بانٹے جا رہے ہیں، یہ روشنیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، چراغ سے چراغ روشن ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا سلسلہ پورے جوش و خروش سے جاری ہے۔ اور مزید تسکین اور تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دین اور دنیا کے علم کی تقسیم نے فاصلے پیدا کیے ہیں کہ کوئی ماسٹرز کرنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پاک ہونے کے لیے اسے کیا کرنا ہے، اور دوسری طرف شیخ الحدیث و تفسیر کہلانے والے وہ دنیا کے معاملات سے اتنے بے خبر اور بے بہرہ دکھائی دیتے ہیں کہ دنیا داروں کی محفل میں بیٹھ کے بات کریں تو مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو کمبینیشن ہے دین اور دنیا کی تعلیم کا، جو انگریز کے آنے سے پہلے یہاں تھا، اس وقت دینی ادارے اور سکولز اور کالجز علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے تھے، وہی ادارے ہوتے تھے جہاں پر قرآن، حدیث، فقہ، تمام دینی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ریاضی بھی، کیمسٹری، فزکس، فلکیات کا علم، بلکہ عسکری تربیت، فوجی تربیت بھی وہیں ہوتی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ چاہے کوئی شخص کوئی میتھمیٹیشین بن کے نکلتا ہے، فزکسٹ بن کے نکلتا ہے، کوئی ڈاکٹر یا طبیب بن کے نکلتا ہے، کوئی سپاہی اور فوجی بن کے نکلتا ہے، یا عالم یا فقیہ بن کے نکلتا ہے، تو زندگی کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا تھا اور ایک اچھا مسلمان ہوتا تھا، کیونکہ جہاں اس کو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں قرآن اور حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر الحمدللہ میری جن دوستوں سے ملاقات ہوئی، بزرگوں سے، تو پتہ چلا کہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول سے ناآشنا نہیں ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی محفل میں بات کرنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوتی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور جہاں بھی بولتے ہیں پھر ان کو ذرا توجہ سے سنا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے ادارہ قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور جن سینکڑوں مدارس کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سب کو ملک و قوم اور دین و مذہب کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا صحیح کردار ادا کرنے کے قابل بنائے۔ آمین۔ معاف کیجئے، ایک تو حضرت مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور وقت کی لگام ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں، ویسے بھی طول کلامی میری عادت نہیں ہے حضرت،
اور کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی یہ بچوں کا شیوا ہے، زیادہ کھانا زیادہ بولنا یہ بچوں کا کام ہے۔ تو میری عمر تک آتے آتے تو ذرا بندے کو سمجھ آ جاتی ہے اور الفاظ کو ناپ تول کر بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ اللہ وہ قادر مطلق، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، نہ اس کو کوئی فنڈز کی کمی تھی، نہ کوئی مین پاور کا ایشو تھا، نہ کوئی اور مشکل دامنگیر تھی، جو چاہے سو کرے۔ لیکن اس نے اپنے تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ حضرات مکرم، یہ بات ہے ذرا سمجھنے کی۔ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا۔ تو اصل اختیار تو دینے والے کا ہوتا ہے نا، لینے والا تو محتاج ہے، وہ تو ضرورت مند ہے، وہ تو یوں کہیے کہ منگتا ہے، بھکاری ہے۔ تو اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، اور دینے والا ہو بھی قادر مطلق، ہو بھی مختار کل، تو اس کے اختیار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو وہ جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ہدایت جیسی چیز بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے اہم چیز جو وہ ہمیں عطا فرماتا ہے وہ ہدایت ہے۔ بھئی ہم تو اپنی ضرورتوں کے گھیرے میں پکڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کے حوالے سے اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن ذرا سوچئے کہ ہم مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، زمین مانگتے ہیں، جائیداد مانگتے ہیں، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نام و نمود، شہرت، چھت، اپنا گھر، اپنی گھر والی، پھر اولاد، پھر اس کی صحت، سلامتی، عافیت، عمر میں برکت، نہ جانے کیا کچھ مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہیں ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں، لیکن جو مانگنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے سب کچھ مانگتے ہو، لیکن میں تمہیں مال بے حساب دے دوں، دولت بے شمار دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ بھی میری رحمت ہے نا، تم میری رحمت سے میرے عذاب کو خریدو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، دولت ثروت بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں قداور، قوی ہیکل، قابل رشک جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے۔ اپنی صحت اور جوانی میں کے نشے میں ہو سکتا ہے مجھے بھی للکارنے لگو۔ یہ صحت اور جوانی یہ بھی تو میرا انعام و اکرام ہے نا، تو میرے انعام و اکرام سے تم میرے قہر و غضب کو دعوت دو گے۔ اس لیے میرے بندو، صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اب مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں تو ضرور دوں گا۔ اچھا، وہ ضرور کیوں دے گا، یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی فقیر، کوئی بھکاری آپ سے آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 10 روپے دیتے جاؤ۔ ظاہر اب سب سے چھوٹا نوٹ ہی 10 روپے کا ہے، اس سے کم کیا مانگے؟ تو آپ نے اسے 10 روپے نہیں دیے، جاؤ بابا معاف کرو کہہ کے آگے نکل گئے، تو کوئی آپ پر فتوے تو نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو برا بھلا تو نہیں کہے گا، تانے تو نہیں دے گا، آوازیں تو نہیں کسے گا۔ بھئی آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دیے۔ لیکن اگر آپ خود جائیں بازار میں اور کوئی منگتا، کوئی فقیر، کوئی بھکاری آپ کو نظر آئے، اس کو بلائیں اور کہیں کہ ایسا کرو تم مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی، حواس باختہ ہو گیا۔ وہیں پہ جناب وہ قدموں پہ گر پڑا، پاؤں پکڑ لیا، غریب نواز بندہ پرور، لجپال، کرم فرمائے، مہربانی کریں، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میں، میرے بچے ساری زندگی آپ کی غلامی کریں گے، نوکری کریں گے، آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں دیں گے، التجا کریں گے۔ اب آپ منہ پھیر کے چل دیں، جاؤ بابا معاف کرو، کیا خیال ہے؟ پھر اس کو برا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ عجیب بات ہے، پہلے اس نے 10 روپے مانگے تھے، وہ آپ نے نہیں دیے تو کسی نے برا نہیں کہا کہ یار کتنا کنجوس، بخیل اور خسیس ہے کہ 10 روپے بھی اس کی جیب سے اللہ کے نام پہ نہیں نکلے۔ اب 10 لاکھ روپے وہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں دیتے، لوگ برا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے، دینے والا خود کہے کہ مجھ سے ہی مانگو،
اب اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو آوازیں تو کسے جائیں گے، پھر باتیں تو بنائی جائیں گی، پھر طنز تو کیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا نا کہ میاں اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی اوقات نہیں تھی تو اس غریب سے فقیر سے یہ کیوں مذاق کیا تھا کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو؟ تم بھکاریوں سے غریبوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے، دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگو، اب کوئی سوال کرے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ضرور دے، نہیں دے گا تو پھر باتیں تو لوگ بنائیں گے، آوازیں تو کسیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ اس نے تلقین فرمایا ہے، اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، ویسے کہیں نہ کہیں لیکن پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر اس کے گھر میں جا کر اس کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں ہے۔ قادیانی غیر مسلم وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، گستاخان رسول بھی کہتے ہیں، گستاخان صحابہ بھی کہتے ہیں، گستاخان ازواج مطہرات بھی کہتے ہیں، گستاخان اہل بیت و اولیاء بھی کہتے ہیں، ہدایت ان کو نہیں ملتی۔ اب کیا معاذ اللہ اللہ کو الزام دیں گے؟ حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جب کسی فقیر سے کہا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو اور اس نے مانگنا شروع کیے تو میں تو صرف اس کی بات سن رہا ہوں نا، جو اس کی زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں صرف وہ سن رہا ہوں۔ سوچ کیا رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے سوچ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جانے پائے، یہیں ذبح کر دو، آئندہ پتہ نہیں کبھی ہتھے چڑھے نہ چڑھے۔ لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو رب کائنات صرف اس کی بات نہیں سنتا، جو بولتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، جو دکھاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ رب کائنات جانتا ہے کہ میری بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم کہنے والا کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو یہ سورت یہ نماز اس کو بچپن میں اس کے بزرگوں نے، اس کے استادوں نے، بڑوں نے اس کو رٹوا دی تھی، زبانی یاد کرا دی تھی۔ یہ رٹی ہوئی نماز، رٹی ہوئی سورت یہ اس کی زبان پر جاری ہے، ورنہ اس کا دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، سوچتا کچھ اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے۔ یارو میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس سے سچے دل سے ہدایت مانگو تو ضرور ملے گی، وہ اس لیے کہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا، وہ تو ضرور دے گا۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی پہلے اگر ہم ذرا ادھر ادھر تھے تو اب آ گئے ہیں سیدھے راستے پہ، اب ہمیں ذرا یہاں پر استقامت سے کام لینا چاہیے، یہ راہ ہدایت مل گئی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں جانا۔ بھئی جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو بہکانے ورگلانے والے بھی تو ہیں نا، قرآن اور حدیث سنا سنا کے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بھی تو ہیں نا۔ تو اب اگر کوئی شخص پہلے کچھ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، صراط مستقیم پر آیا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے؟ کیا وحی ہوگی؟ کیا اس کو الہام ہوگا؟ کوئی القاء ہوگا؟ کیا ہوگا؟ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو پھر اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب اس نے کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم تو ساتھ ہی حکم دیا کہ اب کوئی اور پٹی نہ پڑھائے بلکہ خود اپنی طرف سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے، ابھی شاید آپ کے پلے نہ پڑا ہو، ذرا ایک مثال دوں تو شاید آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں حضرت، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کوٹ کبیر۔ یہاں سے آپ کو کسی دوست نے، کوئی آپ کا دوست ہے ملک سے باہر رہتا ہے، اس نے بتایا جی میں ملک سے باہر ہوں، میں آ رہا ہوں اسلام آباد ایئرپورٹ پر، میں نے لینڈ کرنا ہے، اترنا ہے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے وہاں سے ریسیو کر لیں۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا ڈرائیور ہے، اپنی سواری ہے، تو الحمدللہ آپ یہاں سے چلتے ہیں اسلام آباد کے لیے۔ میرا خیال ہے 400-500 کلومیٹر تو ہوگا یہاں سے، اور کوئی 5-6 گھنٹے بھی لگتے ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ روانہ ہوئے، جب اسلام آباد شہر میں انٹر ہوئے تو آپ کو انہیں ڈرائیور کو کہا کہ بھئی گاڑی کھڑی کرو، ذرا پوچھ لو ایئرپورٹ کا راستہ۔ اب میں اس چکر میں نہیں جا رہا کہ جب ایئرپورٹ تو موٹر وے پہ ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، بس سیدھی سادھی ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے گاڑی کھڑی کی، وہاں پر جناب دکاندار ہیں، لوگ کھڑے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی میں کوٹ کبیر سے آیا ہوں، وہ جڑا والا کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کوئی 400 کلومیٹر ہے یہاں سے، تو آپ مہربانی کریں آپ مجھے ایئرپورٹ پر کا راستہ بتا دیں۔ لوگوں نے سوچا یار اتنی دور سے آیا ہے بندہ، تو اس کو تفصیل سے سمجھا دیا جائے تاکہ اس کو بار بار پریشانی نہ ہو۔
آپ کو بتانا شروع کیا بھائی دیکھو سامنے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس سے سیدھے چلے جائیں، آگے ایک چوک آئے گا اس سے فلاں سڑک نکل رہی ہو اس پہ چڑھ جائیں، آگے ایک فلائی اوور آئے گا اس کے اوپر سے گزر جائیں، آگے پھر ایک چوک آئے گا اس سے رائٹ ٹرن لے لیں، پھر جناب ایک اور فلائی اوور آئے گا اس کے اوپر نہیں جانا، نیچے سے چلے جائیں۔ آپ سن سن کے حیران پریشان ہو، منت سے معذرت کرنے لگے، بھائی میں جڑا والا کوٹ کبیر کے علاقے سے آیا ہوں، وہاں اتنے فلائی اوور نہیں ہوتے، اتنے جناب چوک نہیں ہوتے، راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہوتے، اتنی سڑکیں بھی نہیں ہیں، اتنی گاڑیاں بھی نہیں ہیں، اتنے رستے بھی نہیں ہیں، یارو میں 400-500 کلومیٹر سے آیا کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ آپ کی پریشانی دیکھ کے بندہ آیا آپ کے پاس، ایئرپورٹ جانا ہے، بہت پریشان ہو، تمہاری خوش نصیبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ نہ سڑکوں کے نام پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ جناب فلائی اوور کے اوپر جانا ہے کہ نیچے سے گزرنا ہے، کوئی استخارے کی حاجت ہے، نہ جگہ جگہ رک کے لوگوں سے راستہ پوچھنے کی کوئی تک ہے، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہونا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے بھی فرمایا اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے، ایسا کرو میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ حضرات مکرم جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اچھا ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ یہ شعروں کے سہارے اپنے عقیدے کو ثابت نہ کیا کریں، آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں، تو جو شہرت سے زیادہ قریب ہو اس کو پانے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے تمہیں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے؟ کیا مذاق ہے، وہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے اور قرآن میں کہا، انکار کر نہیں سکتے۔ حضرات مکرم باتیں ہوتی سامنے کی ہیں، لیکن ذرا سمجھنے سمجھانے سے آسانی ہوتی ہے، ورنہ آدمی بھٹکتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہماری شہرت سے زیادہ ہم سے قریب ہے، لیکن یہ بتائیے کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ ہر ایک تو اللہ کا مقرب نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہر ایک سے قریب ہے تو ہر ایک اللہ کا مقرب کیوں نہیں ہے؟ حضرت قبلہ تشریف فرما ہے تو حضرت نے کرم فرمایا مجھے اپنے بائیں پہلو میں جگہ عطا فرمائی، میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں تو قریب ہوں آپ مجھ سے دور ہوں؟ وہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے قریب ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے نا۔ تو جب اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے تو ہر ایک اللہ کا مقرب کیوں نہیں ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ میں سے ویسے تو ماشاءاللہ مور دین 80% وہ ہوں گے جنہوں نے آج شاید پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا، تو آپ میں سے کوئی ایسے دوست جو مجھ سے پہلے واقف نہیں ہیں، میری صورت سے آشنا نہیں ہے، شکل سے واقف نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے، اتفاق سے انہوں نے نام سنا حامد سید کاظمی، ایک شخص ہے ملتان میں رہتا ہے، تو اس سے اگر ایک رکہ لکھوا لیا جائے، چٹھی لے لی جائے حضرت کے نام، تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ ملتان جانے کے لیے یہاں جڑا والا میں کوچ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، اب کوچ میں سوار ہوئے، اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب آپ مجھے شکل سے پہچانتے نہیں، صورت سے آشنا نہیں، اور اتفاق سے آپ کو سیٹ ملی تو میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوچ کی سیٹیں بھی تنگ ہوتی ہیں، اب جڑے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے تو لگتے ہیں ملتان تک، 3 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتا تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ بھی پوچھتے پوچھاتے پہنچ گئے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ جی فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے؟ آپ نے کہا جی وہ حامد سید کاظمی کو بھیج دیجیے، ان سے کام ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پتہ ہوتا تو اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا، میں اتنا تھکتا کیوں؟ بھئی آپ سے ایک رکہ لکھوانا تھا نا، وہاں جڑا والا میں وہ کوچ اسٹیشن پر کوچ کھڑی تھی، وہیں پہ آپ سے وہ گھگی لگوا لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 3 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لکھوا لیتے، کام کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب، جب تک خبر نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک پتہ نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یارو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کے قرب کی معرفت نہیں ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اس کے قرب کی معرفت کا احساس دلا دیتے ہیں۔ حضرات مکرم ابھی حضرت فرما رہے تھے
کیا رزق کا ذمہ تو اس نے لیا ہے؟ تو ماشاءاللہ ہم تو ساری زندگی اسی رزق کمانے کے چکر میں گزار دیتے ہیں اور گویا ہم اس کی فرمان پر ہمارا اعتماد نہیں۔ دراصل ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بے شک رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کھیت میں ہل تو آپ کو چلانا ہے، بیج تو آپ کو بونا ہے، پانی تو آپ کو دینا ہے، کھاد آپ کو ڈالنی ہے، اسپرے آپ کو کرنا ہے، یہ سب محنت تو آپ کو کرنی ہے۔ پھر اللہ کو رازق کیوں مانتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ جناب بس ٹھیک ہے، اپنی محنت کا پھل ہم کھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بیج تو آپ نے بویا ہے، لیکن بیج میں اگنے کی صلاحیت تو اس نے پیدا فرمائی ہے نا۔ بے شک کھیت کو پانی تو آپ نے لگایا ہے، لیکن پانی اور مٹی کے اتصال سے جو قوت نمو ہے وہ تو اس نے عطا کی ہے نا۔ تو اس لیے ہم اس کو اپنا رازق مانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اتفاق سے میں پنجاب یونیورسٹی میں کسی فنکشن میں ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ تھا، تو پروفیسرز میں جس طرح ہوتے ہیں ماشاءاللہ آج کل کے وہ باتیں بنانے والے، اعتراض کرنے والے اور دین اور دیندار لوگوں کو خواہ یوں کہیے چھیڑنے والے، تو ایک پروفیسر ایسے تھے، تو مجھ سے پہلے شاید انہوں نے رکھوائی ہوگی اپنی اسپیچ اسپیشلی، تو آئے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آخر میں کہنے لگے کہ جی ہمیں کہتے ہیں جی اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں اللہ رازق ہوگا، لیکن ہم نے تو فاقوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب حضرت یہ بات ایسی تھی کہ جس سے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہل گئے، اور بات تو صحیح ہے، فاقے سے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یقیناً ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا کہ فاقے سے لوگ مر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رزق اس نے لیا ہے اپنے ذمے، تو اب اس کا کیا جواب ہو؟ اچھا اللہ نے مجھے توفیق دی، جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ جی آپ نے ایک بات کہی کہ لوگ فاقے سے مر جاتے ہیں، اور آپ نے اس پر اس عقیدے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ رزق اللہ کے ذمے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص فاقوں سے مر گیا، کوئی بیماری سے مر گیا، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کے مر گیا، کوئی کسی کے ہاتھوں قتل ہو کے مر گیا، کوئی موت تو آنی ہے، کسی بھی طریقے سے مر گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص مرا ہے کیا ابھی اس کا رزق باقی تھا تو مر گیا یا اٹھ گیا تھا تو مر گیا؟ بھئی کوئی بھی شخص مرا ہے تبھی مرا ہے نا جب اللہ نے اس کا رزق اٹھا لیا، ختم ہو گیا۔ جب اس کا رزق ختم ہوا تو تبھی اس کو موت آئی۔ اب وہ موت آنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، چاہے وہ فاقے سے مرے، چاہے بیماری سے مرے، چاہے حادثے سے مرے، چاہے کسی گولی سے مرے یا زہر سے مرے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مرے گا تبھی جب اس کا رزق اٹھ جائے گا، چاہے وہ بہت بڑا ملینئر ہو، وہ کھربھا پتی ہو، لیکن جب اس کا رزق اٹھ جائے گا تو مر جائے گا۔ تو اللہ نے ہر ایک کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا رزق ہے وہ ہمیں پہنچے گا، چاہے وہ ہم اس کے لیے حلال ذریعہ اختیار کریں یا حرام ذریعہ، لیکن جو ہمارے حصے کا رزق ہے وہ تو ہمیں مل کے رہے گا۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، بات کہیں سے چلتی ہے کہیں جا نکلتی ہے، اور وقت کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ میں ذرا اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، حالانکہ وہ ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا۔ صرف ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو شاید بہت سی الجھنوں سے نجات مل جائے۔ یارو صرف اتنا سوچو، وہ قادر ہے، اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اختیار ہے دینے والے کا، لینے والا ہے مجبور، عاجز۔ وہ قادر ہو کے ڈائریکٹ دیتا نہیں تو تم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ اور اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں جی ہم تو کسی واسطے وقت وسیلے کے قائل نہیں، ہم تو ڈائریکٹ ہی ہدایت لیں گے، تو اس کو سوائے حماقت اور بے وقوفی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ تشریف فرما ہوئے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ نبی کو پہچانے کیسے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں۔ اب ہم کیسے ڈسکریمنیٹ کریں، کیسے پہچانے، کیسے پتہ چلے کہ یہ تو سچا نبی ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کے احکام کو ماننا ہے، اور یہ جھوٹا نبی ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ تو اس بارے میں بھی ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ علماء نے وضاحت فرمائی، ہماری رہنمائی کی اور بتایا کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے
تو آپ کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے وہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا میں ذرا اگر مگر سوچ بچار کے چکر میں پڑنے والا میں پریشان ہوا کہ اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ سب سے بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے تو یہ بہت آسان بات تھی سمجھنا سمجھانا. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے ہیں قرآن معجزہ ہے, لیکن قرآن کی معجزانہ شان کسی سے منوانے کے لیے تو دلیلیں دینی پڑتی ہیں, ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. کوئی مانے نہ مانے, ہر ایک کی اپنی عقل ہے, اپنی سوچ ہے, اپنے اس کا نظریات ہے. تو قرآن معجزہ ہم مانتے تو ہیں لیکن دوسروں سے منوانا دشوار ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ جی سورج کو الٹے پاؤں پھرانا سب سے بڑا معجزہ تھا, بادلوں کو پھاڑ کے دکھانا سب سے بڑا معجزہ تھا, تو یہ بات بہت آسان تھی. تو آخر یہ مشکل راستہ کیوں چنا, قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کیوں قرار دیا؟ حضرت مکرم یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے. ویسے بھی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوری طرح متوجہ ہیں. حضرت جو ہمارے مقررین, واعظین, خطبہ ہوتے ہیں, ان کو ایک فن آتا ہے, وہ لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں, ان کو جگاتے ہیں, ان کو فکر کے سفر میں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. حضرت میں اپنی کوتاہی اور تہی دامنی کا اعتراف کرتا ہوں, یہ فن مجھے نہیں آتا. مجھے تو صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بیڑ نہیں بجا رہا اور میں پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا, صرف اتنا چاہیے. الحمدللہ آپ متوجہ ہیں. ذرا اس بات کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ جو نبی آتا ہے معجزہ لے کے آتا ہے. جو نبی جس زمانے کے لیے, جس قوم کے لیے, جس علاقے کے لیے نبی بن کے آتا ہے, اس زمانے, اس علاقے اور اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جو بچش میں خود اس کا ملاحظہ کرتے ہیں. جس کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, اور جس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے وہ اسی طرح راندہ درگاہ رہ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ نبی کی پہچان معجزہ ہے, تو جب تک وہ نبی کا معجزہ نہیں دیکھیں گے تو وہ مکلف کیسے ہوں گے ایمان لانے کے؟ تو جو نبی جس علاقے, جس زمانے, جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے, اس علاقے, اس زمانے, اس قوم کے لوگ وہ اس کے معجزوں کو خود دیکھتے ہیں, ملاحظہ کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت قیامت تک چلنا تھا تو یارو کم از کم کوئی ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے. اب وہ پتھر کلمہ پڑھنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں, وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے ہم نے نہیں دیکھے, چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے مشاہدے میں نہیں آئے, سورج کو الٹے پاؤں پھرتے ہوئے بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ تمام معجزے ہم نے سنے ہیں لیکن ہمارے تجربے مشاہدے میں نہیں ہیں, اور نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے. تو یارو میرے آقا کریم کا دور نبوت چونکہ قیامت تک چلنا تھا, اس لیے قیامت تک کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ باقی رہنا تھا. تو میرے دراصل قرآن کا معجزہ ہونا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. آج کے دور میں جب ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں, آؤ ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو, جنت کے حقدار بن جاؤ, جہنم سے محفوظ ہو جاؤ, اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھ لیں, لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے, نبی کا معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے, تو ہم اسے قرآن دکھا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جن کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے وہ آج بھی قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور ذرا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بت پرستی جو ہے خدا کے تصور کا بڑا بھیانک مذاق ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا کرم چاہیے, اللہ کی رحمت چاہیے, ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہو. اگر میں یہاں آ کے کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا ڈاکٹر سرفراز صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اللہ تو میرے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے بت تو ایسے نہیں ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوں, اس لیے ہر ایک اپنے گھر میں اپنا خدا علیحدہ رکھتا ہے. ان کے بت ان کے گھر میں رکھے ہوتے ہیں, ان کی آرتی اتارتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, ڈنڈوت بجا لاتے ہیں, بھجن گاتے ہیں, شلوک پڑھتے ہیں, پرارتھنا کرتے ہیں, اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں. یارو ہر ایک کو خدا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خدا ہیں وہ پتھر کے تراشے ہوئے بت, تو پتھر کو کاٹ کر, تراش کر, گھس کر, رگڑ کر بت کی شکل دینا یہ تو ایک آرٹ ہے نا. ہر شخص تو سنگ تراش نہیں ہے. جب ہر شخص سنگ تراشی کا فن نہیں جانتا تو خدا تو اس کو بھی چاہیے, تو کہاں سے لائے گا خدا؟ بازار سے خرید کے. یار خدا برائے فروخت ہو, یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے, کوئی سفید پوش آدمی ہے, زیادہ مال اس کے پلے نہیں ہے, جاتا ہے اپنے لیے بت خریدنے, خدا خریدنے, ایک بازار پہنچتا ہے سنگ تراش کی بت فروش کی دکان پر, ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا خدا اس کو نظر آتا ہے, دل مسل جاتا ہے مجھے تو یہی چاہیے. لیکن جب قیمت پوچھتا ہے
پھر دل بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو. مذاق ہے نا. اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے انہی لوگوں میں جو بت پرستی کرتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بت پرست ہیں وہ تو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں نا. اور یہ انسان کی ایک بشری کمزوری ہے کہ آنکھوں دیکھی بات پر اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر ذرا کم ہوتا ہے. اب ذرا ان لوگوں کا سوچیے جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں، باپ دادا کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ ہلے ہوئے ہیں، ان کے خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو تسلی ہوتی ہے خدا ہمارے سامنے ہے، ہماری سن رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کو میرے آقا کریم نے یہ بتانا ہے اور ان سے یہ منوانا ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. کیا یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ ظاہر ہے آسان تو نہیں ہوگا. اور بات صرف دکھائی نہ دینے کی بات نہیں، ذرا تھوڑا سا اور آگے سوچیے. بھائی جب کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا نہ ہو تو ذرا کوئی نہ کوئی تصوراتی خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی وہ شخص جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا ہوگا. کسی بچے کے لیے اس کی بہنیں اس کی والدہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئیں، اب انہوں نے آ کے بتایا کہ جناب ماشاءاللہ ہمیں بچی پسند آ گئی، آپ کا رشتہ ہم طے کرائے ہیں. تو وہ اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی میری ہونے والی بیوی کیسی ہوگی، تو وہ خاکہ بنا رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے. پھر جب شادی ہوتی ہے تو اگر وہ بیوی اس خاکے کے مطابق ہو تو تسلی ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی ہے. اگر اس کے خلاف ہو تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. پھر کسی بھی شخص کا ذکر ہو اس کا آدمی کوئی نہ کوئی اپنے ذہن کے اندر کوئی تصور بنا لیتا ہے. بلکہ ایسا ہوا حضرت کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں ریاست بہاولپور کے ایک علاقے میں اپنے ایک پیر بھائی کے گھر بیٹھا تھا. اس نے کہا جی میرے ایک دوست آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بلا لو. اچھا وہ ملنے کے لیے آئے تو اتنا حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا. بھائی میرے کوئی سینگ اگائے ہیں، کوئی ماتھے سے دم نکل آئی ہے، کیا ہے اتنے حیران کیوں؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا میرے دوست کے پیر صاحب آئے ہیں. میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملوا دیتے ہیں. تو میں سوچ کے آیا تھا پیر صاحب تشریف فرما ہوں گے، وہ بڑے بڑے منکوں کی مالا گلے میں ہوگی، رنگین دوپٹے ہوں گے، زبردست کاجل بھی لگایا ہوگا، زلفیں بڑھائی ہوں گی، مریدین کا جم گھٹا ہوگا، حق حق کی صدائیں ہوں گی، ٹھمکے لگ رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ آ کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں، اور آپ تو ہمارے جیسے ایک عام آدمی ہیں، تو میرا حیران ہونا تو بنتا ہے نا. کہنے کا مطلب یہ کہ اسی طرح آپ ڈی سی سے ملنے جا رہے ہو تو سوچ رہے ہوں گے یار اتنا بڑا افسر ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی بھی لگائی ہوگی، بڑا قیمتی موبائل ہاتھ میں ہوگا، اس کا چپڑاسی اس کے پیچھے بریف کیس لیے چل رہا ہوگا، اور اس کے سارے سب آرڈینیٹس اس کے ماتحت کھڑے ہو کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر ذرا سر کو جنبش دے کے اسی طرح تم تراک سے کر و فر سے آن بان سے گزر جائے گا. کسی بھی شخص کا ذکر ہو آدمی اس کا کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی خاکہ ذہن میں بناتا ہے. لیکن میرے آقا کریم کو لوگوں سے منوانا یہ ہے کہ یہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ تمہارے خدا ہیں. ارے وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، جو نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے. تو میرے آقا کریم نے یہ فرمایا کہ تم اس خدا کی عبادت کرو، تم ان کو دیکھ کر عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت کرو جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ تم اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. کیسے منوایا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ. حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارا خدا نہیں، معبود نہیں، پرستش کے لائق نہیں، پوجا کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگو میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگو میں تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو ذرا سوچو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگو میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اچھا ممکن ہے جملہ کچھ لوگوں کے حلق میں اٹک جائے، ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو مانا بعد میں خدا کو مانا. چلیے ایک اور زاویے سے دیکھ لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اعلان نبوت فرمانے لگے، لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں. پہلے تو خاموشی سے ہو رہا تھا. اب یہ تمام واقعات آپ ظاہر خود علماء ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتا، اور ویسے بھی میں نہ تو نیا قرآن سے سنا سکتا ہوں نہ نئی حدیثیں لا سکتا ہوں. قرآن بھی وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں، صرف سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صفا کے پہاڑ پر. ذرا یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، آج کل آپ کو اپنی چیز، اپنا کوئی پیغام پبلسائز کرنا ہو، لوگوں تک پہنچانا ہو تو اس کے 1000 طریقے ہیں. پینفلیکس بنوا لیجیے، بینر چھپوا لیجیے، پوسٹرز، ہینڈ بلز تیار کرا لیجیے،
اخبارات میں ٹی وی پر ایڈز دے دیجیے، آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی کوئی پبلسٹی کیمپین چلتی ہے، اس کا سہارا لے لیجیے، اور کچھ نہیں تو ایک رکشے پر لاؤڈ اسپیکر لگا کے گھما دیجیے. ہزار طریقے ہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے، لیکن اس وقت تو یہ سب کچھ نہیں تھا. تو اس وقت اگر کسی شخص کو اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ آواز لگاتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، یا ایھا الناس. جو بھی اس کی آواز سنتا تھا خود چلنے سے پہلے باقی کو بھی بتا دیتا تھا، باقی لوگوں کو، یار وہ فلاں بندہ ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اہم بات ہے، چلو چل کے سن لیتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی ہوتا تھا، دلچسپی بھی ہوتی تھی. ہماری طرح نہیں کہ جناب بس وہ موبائل میں اور ویڈیو گیم میں اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک میں ہی گھومیں، بلکہ وہ ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی. تو دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس بندے نے جو بھی بات پہنچانی ہوتی تھی، کہنا ہوتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا. اسی طریقے کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے. آقا کریم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ عرض کی، آقا آپ صادق ہیں، امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جب کہا جو کہا ہمیشہ سچ کہا، ضرور مانیں گے. تب میرے آقا کریم نے ان کو بتایا کہ اے لوگو، یہ جو پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت ہیں جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، یہ کچھ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے مجھے یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے اور اپنا نبی اور رسول بنایا ہے. حضرات مکرم، میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت کا کیسا اہم موڑ ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں. اس وقت میرے آقا کریم نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، میرے رب کا یہ پیغام ہے، اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے، جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، بیت المعمور کے خدیم ہیں، نوری مخلوق کے امام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے تمہارے لیے. نہیں، میرے آقا کریم نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، اگر مجھے قابل اعتبار مانتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو. یارو یہ تو تاریخی شہادت ہے نا کہ ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. ذرا ایک اور انداز سے بات سمجھ لیجئے، پھر ایک نصیحت کر کے میں آپ کی جان چھوڑی دوں. بڑی دیر سے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور اب پہلو بھی بدل رہے ہوں گے، اور فرشی نشست بڑی مشکل ہوتی ہے. علماء کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھٹنوں کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ چٹائی پر بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا. ویسے آج کل تو ماشاءاللہ کچھ تھوڑا سا سٹائل چینج بھی ہو گیا ہے اور یہ بہرحال بہتر بھی ہے. تو دیکھیے، اگر کسی شخصیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ صرف نام لینے سے نہیں پہچانیں گے کہ کون ہے. وہ اس لیے کہ نام تو بہت عام ہوتے ہیں نا، کامن نام ہوتے ہیں، نام تو ملتے جلتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے کہوں جی آپ محمد علی کو جانتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کون محمد علی؟ ایک تو میرے ماموں ہیں، ایک ہمارے محلے میں دکاندار ہیں، لیکن کاظمی صاحب ان کا تو نہیں پوچھ رہے ہوں گے. شاید محمد علی جناح کا ذکر ہو، یا ہو سکتا ہے مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے محمد علی کلے باکسر کی بات کر رہے ہوں. یارو اگر مجھے قائد اعظم کی بات کرنی ہے تو محمد علی کے ساتھ جناح کا لائقہ لگانا پڑے گا نا. اگر محمد علی جوہر کی بات کر رہا ہوں تو پھر جوہر کا لقب آپ کے نام کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا نا. اگر میں محمد علی کلے باکسر کا ذکر کر رہا ہوں تو کلے یا باکسر کا لفظ ساتھ بولنا پڑے گا، تبھی آپ پہچانیں گے نا. تو جس شخص کا، جس ہستی کا ذکر ہو، جب تک اس کا سب سے معتبر حوالہ، سب سے بڑی پہچان، جب تک اس کا ذکر ساتھ نہ ہو، نہیں پہچانتے کہ کون ہے. یہ ایک مجبوری ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اس کو سجدہ کرنے والے، اس سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑنے والے سوچتے ہیں مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، اور کچھ تو پتہ ہونا چاہیے، تیری عظمت، تیری شان، تیرا مرتبہ، تیرا مقام، اپنی عقل کے مطابق کچھ تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اپنے بزرگوں سے پوچھا، استادوں سے پوچھا، بڑوں سے پوچھا، ہم جولیوں سے، ساتھیوں سے پوچھا، دانشوروں سے پوچھا، اسکالر سے پوچھا، بھئی ذرا اللہ کے بارے میں کچھ تو بتاؤ، اس کی شان کیا ہے، وہ کون ہے، اس کو کیسے پہچانے. ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق بات کی. کسی نے کہا وہ ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے، کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار فرماتا ہے، کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکاتا ہے، کسی نے کہا سیپ کی کوکھ میں گوہر آبدار بناتا ہے، کسی نے کہا گردش لیل و نہار قائم کرنے والا، کسی نے کہا سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمانے والا، کسی نے کہا سمندروں کو تلاطم آشنا کرنے والا، کسی نے کہا ندیوں دریاؤں کو روانی دینے والا، کسی نے کہا خشک و تر کا خالق ہے، بحر و بر کا مالک ہے، کسی نے کہا زمین آسمان بنائے اس نے ہے، کسی نے کہا چاند سورج تخلیق فرمائے اس نے ہے، کسی نے کہا کہ بساط ہستی بچھائی اس نے ہے، کسی نے کہا کہکشاں کی محفل سجائی اس نے ہے. بھئی ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق بات کرنی تھی، اپنے شعور، اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، لیکن پوچھنے والا حیران پریشان. بات ہو رہی ہے خدا کے بارے میں، لیکن یہاں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. اب یہاں پر ذرا ادھر ادھر ہوئے دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، ایمان سے محروم نہ ہو جائیں. یارو کس کی بات کا اعتبار کریں؟ مولا کیا یہ نہیں ہو سکتا تو خود بتا دے تو کون ہے؟
تو پھر رب کائنات نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے معتبر حوالہ ہے۔ آخر اس نے یہ تمام کائنات کا، یہ زمین و آسمانوں کا حوالے چھوڑ کے اپنے محبوب سے اپنی پہچان کیوں کرائی؟ وہ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، نقص ہوگا، کوئی اور کمی سوچیں یا نہ سوچیں، لیکن ایک چیز دیکھیے کہ ہر چیز آہستہ آہستہ، وہ رب ہے نا، اور رب کا مطلب کسے کہتے ہیں ذرا یہ بھی سمجھتے چلیے۔ ہمارے ہاں ویسے تو چائلڈ لیبر بہت مذموم چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس غربت میں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بچوں کی مزدوری پہ پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب بچے کسی گھر میں ملازم ہوں اور وہیں پر پلتے بڑھتے رہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے، ہم نے اس کو پالا ہے۔ معاف کیجیے، ہم نے اس کو پالا نہیں ہے، ہم پالتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ پالنے کے لیے ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے، تعلیم کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کی تفریح کا خیال بھی رکھنا ہے، ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، بیماری آزاری سے بچاؤ کا خیال بھی رکھنا ہے، ایک ایک چیز کو پیش نظر رکھنا ہے، ان کے لیے اوقات کار بھی مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم تمام انتظامات بھی فراہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پالتے ہیں، کیونکہ پالنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بتدریج، گریجولی اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ ہے پالنا۔ وہ بچہ جو ہے اگر وہ جاب کر رہا ہے تو وہ اس کو آپ پال نہیں رہے ہیں، اس کو تنخواہ دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ تو پالنے کا مطلب ہے کسی کو آہستہ آہستہ اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا۔ اب کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، چاہے انسان ہو جانور ہو، آپ دیکھیے وہ پلتے ہیں بڑھتے ہیں، ایک خاص عمر کو آ کے پھر وہ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ مائل با انحطاط ہو جاتے ہیں۔ درختوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک ہائٹ کو، ایک قد کو پہنچیں گے، پھر اس کے بعد ان پر بھی زوال شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میں ماشاءاللہ فزکس کا چیپٹر پڑھنے والے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سٹارز اینڈ پلینٹس، یہ ستارے اور سیارے، یہ بھی اب بوڑھے ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز ایک خاص کمال کو پہنچ کر روبہ زوال ہو جاتی ہے، انحطاط پذیر ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کی کس چیز کو دیکھ کے پتہ چلے وہ کس شان کا رب ہے؟ یہ تو اسی ہستی کو دیکھ کے پتہ چلے گا جس کی شان یہ ہے کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کو زوال نہیں ہے، انحطاط نہیں ہے، کوئی کمی اور کوتاہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر آنے والا لمحہ اس کے مرتبے مقام میں، اس کی شان میں اضافہ ہی کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر پتہ چلے گا وہ کس شان کا رب ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سب سے بڑی پہچان اور سب سے معتبر حوالہ قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو پہچانا ہے، پھر اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، غالباً اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری یا سیکنڈ لاسٹ اسپیچ تھی، میں ساتھ تھا، تو وہ ایک بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اس کے لیے یہ تمام چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ چاند اور سورج میں جو نور ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کلیوں، پھولوں، جگنوں میں جو حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا نور چاند اور سورج میں چمکے تو یہ شرک نہیں ہے، اور اللہ کا حسن اگر کلیوں اور پھولوں میں جھلکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائیں تو یہ شرک کیوں ہونے لگا؟ حضرات مکرم، تقریر میں کر چکا، ایک نصیحت کرتا چلوں۔ ویسے آج کل نصیحت کرنا حضرت کوئی آسان کام نہیں ہے، الٹا تقریریں سننے کو ملتی ہیں۔ کسی کو کہے نا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، برائی کا راستہ چھوڑو، نیکی کی راہ اختیار کرو، تم اللہ کو راضی کرو، نیکی کا کام کرو، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، نیکی کرو، برائی چھوڑو، برائی چھوڑو۔ اچھا جی میں نے چھوڑ دی برائی، کیا دنیا میں برائی ختم ہو جائے گی میرے برائی چھوڑنے سے؟ ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف فحاشی اور ریانی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ہر طرف یہ حرام کاری اور حرام خوری اور بدکاری ہے، اور آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، تم برائی چھوڑ دو، تم برائی چھوڑ دو۔ اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے، کیا جواب دے؟ اس کا جواب ہے ایک حکایت میں۔ کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اس میں جھونکنا چاہتا ہے، نذر آتش کرنا چاہتا ہے، تو حکایت یہ ہے۔ اچھا وہ الاؤ کتنا بڑا تھا یہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنا بڑا الاؤ تھا، ایسی عظیم الشان آگ تھی۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھ لیا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی۔ ماشاءاللہ ان کی عالی ظرفی دیکھو، ان کی بلند نگاہی دیکھو، ان کی ہمت تو دیکھو۔ وہ آگ جہاں پانی کے تالاب پلٹ دیے جائیں اسے فرق نہ پڑے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں وہ آگ بجھاؤں گی۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہتی ہے کہ میں کوئی بے وقوف یا پاگل نہیں ہوں،
مجھے پتا ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے جو چونچ میں آتے ہیں یہ اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو میں مانتا ہوں کہ دنیا میں ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، اگر ہم برائی چھوڑ دیں شاید دنیا کو فرق نہ پڑے۔ ویسے میرا ایمان ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن ایک لمحے کو مان لیا فرق نہیں پڑے گا تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا نا، ہمیں تو پڑے گا۔ لسٹ تو بنے گی نا، اس میں نام درج ہوں گے کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کون سی لسٹ میں ہمارا نام درج ہو، اسی طرح ہمیں اپنے لیے راہ عمل کا تعین کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔